بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله العظيم. محترم حضرات، یہ جو ہم لوگوں کا بیٹھنا ہوا ہے، یہ مجلس اگرچہ دیکھنے میں چھوٹی لگ رہی ہو، مگر جس اہم کام اور جس مقصد کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی اونچا کام ہے. اور اتنا اونچا کام ہے کہ جس فکر کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان دوسروں کے فکر میں بیٹھے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی فکر میں لگے رہتے ہیں. جو انسان دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بیٹھے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں. جو کسی مصیبت والے آدمی کی مصیبت کو دور کرنے کی فکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں. جو کسی تنگ دست اور پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اب سوچئے کہ ایسا عمل کہ ہم جیسے لوگ کہ جس کی واقعتاً ہماری کیا حیثیت ہوگی اللہ کے سامنے، لیکن ایک یہ کہ ہم کسی دوسرے بندے کی فکر میں بیٹھ جائیں تو اللہ تعالیٰ اب ہماری فکر میں بیٹھ جائے، تو اب سوچئے اس عمل کی کتنی برکت ہے. ورنہ واقعتاً ہماری تو اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک کام جس کو ہم دوسرے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اسی کام کے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس کام کو کیا کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جو کام ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ دنیا میں نیکیوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے اصول یہ متعین ہے کہ 1 کے بدلے میں 10 ملا کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے جتنا اخلاص کی بنیاد پر بڑھائیں وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جو کچھ چاہے کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی فضیلت اتنی بیان کی گئی ہے کہ اس کی شروعات ہی 700 سے اللہ تعالیٰ نے کی ہے. ورنہ دوسرے اعمال کی شروعات 10 سے شروع ہو کر 700 تک ختم ہو جاتی ہے. کہ ایک عمل اگر آپ نے کوئی کیا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو 10 ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر کے کہاں تک لے جاتے ہیں؟ 700 تک. لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور کسی کی مدد کرنا، اس کے بارے میں اللہ نے جو اصول قرآن میں بیان کیا وہ کیا کہ اس کی شروعات ہی اللہ تعالیٰ نے 700 سے کی. چنانچہ جو آیت آپ کی پڑھی گئی اس میں اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کی طرح سے ہے. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل. اب یہی ایک دانہ 7 بالیاں اگائے اور ان بالیوں کے اندر 100 دانے نکلے، تو اب کتنے ہو گئے؟ 1 سے 100 ہو، 1 سے 700 ہو گئے. جب 7 بالیاں 7 دانے نکل رہے ہیں اور پھر اس کے اندر پھر بالیاں اور نکل رہی ہیں تو 1 کے بدلے میں 700 ہو گیا. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل. ایک دانہ آپ بوئیں، اس میں 7 بالیاں نکلیں اور سب میں 100 دانے رہیں، تو کتنے ہو گئے؟ 1 کے اندر سے 700 ہو گئے. تو یہ اللہ کے راستے میں اور لوگوں کی نصرت اور مدد کی یہ برکت ہے اور یہ فضیلت ہے کہ جہاں نیک اعمال کے بارے میں اللہ نے یہ اصول دیا امت کو کہ 1 کے بدلے میں 10 ہے. ایک نماز آپ پڑھیں آپ کو 10 ملے گی، اور اللہ تعالیٰ اگر بڑھانا چاہے تو 700 تک بڑھا سکتے ہیں. لیکن خرچ کرنے کی فضیلت یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اس کو شروعاتی اللہ تعالیٰ نے 700 سے کر دی، اور پھر آگے جتنا اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ بڑھاتے چلے جائیں گے. تو یہ بہت اونچا عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ اس میں آپ تھوڑا بھی کریں تو بھی ملے گا اور زیادہ کریں گے تو بھی ملے گا، ڈبل ملے گا. اسی آیت جہاں یہ آیات اللہ تعالیٰ نے بیان کی اسی کے اندر آگے اگر تلاوت کرتے چلے جائیں تو اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کو ایک مثال سے بیان کیا. وہ کیا؟ فرماتے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ. کہ جو لوگ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیا ہے کہ گویا ان کا ایک باغ ہے بربوتن، جو اونچائی پر ہے. ایک باغ ہو ان کا اور ایک اونچائی پر ہو. فَأَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ. پھر اگر بارش ہو تو جس کی وجہ سے اس کے پھل جو ہوں باغات کے وہ دگنے ہو جائیں.
فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر تیز بارش نہ ہو تو بارش کی جو پھوار ہوتی ہے وہی اس باغ کے لیے کافی ہو جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک باغ یہ ہے کہ آدمی کا نیچائی پر ہو، اس کے اندر اگر بارش ہو تو اتنی جلدی اتنا اثر نہیں ہوا کرتا، اور ہلکی ہو تو پھر تو بالکل اثر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک بارش وہ ایک پھل آدمی کا ایک باغ وہ ہے جو اونچائی پر ہو، اب اس کے اندر اگر بارش ہو اللہ کی طرف سے تو اس بارش کی وجہ سے اس کے پھل دوگنے ہو جائیں گے، چونکہ وہ اونچائی پر ہے، بارش بہت زیادہ کام کرے گی اس کے اندر۔ لیکن ایک یہ کہ بارش ہوئی مگر بہت کم ہوئی، لیکن اونچائی پر ہونے کی وجہ سے وہ کم بارش بھی اس باغ کے لیے کافی ہو گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے راستے میں اگر آپ نے زیادہ دیا تب تو آپ کو دوگنا ملے گا آپ کو، لیکن اگر تھوڑا بھی دیا ہے آپ نے تو وہ بھی آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ برکت ہے اللہ کے راستے کی کہ آپ زیادہ دیں یا کم، اپنے آپ سے رنجیدہ نہ ہو کہ ارے تھوڑے سے دینے سے کیا ہوتا ہے، نہیں، اللہ کے راستے میں دینے کی برکت یہ کہ آپ تھوڑا بھی دیں گے وہ بھی آپ کے مغفرت کا سامان بن جائے گا۔ اسی کو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور یہ صدقہ، اس کی کتنی ساری برکتیں، سینکڑوں روایات اس کے بارے میں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے کتنا خوش اور پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے جگہ جگہ جہاں نیک اعمال کا تذکرہ کیا وہ اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کا تذکرہ بھی کیا ہے جگہ جگہ۔ چنانچہ قرآن کی شروعات میں ہی آپ دیکھ لیجئے، فرمایا وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جہاں یہ تذکرہ آیا کہ کامیاب لوگ کون ہیں تو فرمایا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ خرچ کرنے کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی اور اس پر کامیابی کے وعدے کیے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینکڑوں فرمانے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ صدقے کی برکت اور فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک تو اللہ کی ناراضگیاں دور ہوتی ہیں۔ سوچئے اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کا کتنا بڑا یہ ذریعہ ہے۔ گویا اللہ کو راضی اگر کرنا ہے تو آپ صدقہ کر دیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ آپ نے جو بھی اس کے پیچھے گناہ کیے ہوں گے اللہ اس صدقے کی برکت سے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور اس صدقے کو اس کے لیے کفارے کا ذریعہ بنا دے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَتُدْفِعُ مِيتَةَ السُّوءِ، بری موت سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ آج دیکھیے آپ کتنی موتیں ہو رہی ہیں، اور آج تو نارمل گاڑیوں کی تو چھوڑیے، آج کل تو ٹرینوں پر کتنی موتیں ہو رہی ہیں، دیکھیے آپ نظام کیسا چل رہا ہے۔ تو ان تمام موت سے بچنے کا، ان بری موت سے بچنے کا ایک واحد ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ صدقہ کرو۔ اس کا برکت یہ رہے گی کہ تم بری موت سے بچ جاؤ گے، اور بری موت سے بچنا یہ تو ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بار بار دعائیں مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناگہانی موت سے، یعنی اچانک آنے والی موت سے میری حفاظت فرما۔ تو اس صدقے کی اتنی بڑی برکت ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جن لوگوں نے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا انعام وہ اپنی زندگیوں کے اندر دیکھ لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انعام وہ اپنی زندگیوں میں دیکھ لے جاتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی فضیلتیں اور برکتیں آئی ہیں، اور اسی کے مقابلے میں جہاں صدقات کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہیں آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے سود کو اس کے مقابلے میں لے کر آئے۔ اور سود کیا چیز ہے؟ اس کے ذریعے سے معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کے جسم میں خون ہونا کتنی اہم چیز ہے، تو یہ صدقہ جو ہے یہ خون دینے کی حیثیت رکھتا ہے انسان کے جسم میں، اور یہ جو سود ہے یہ خون کو چوسنے کی حیثیت رکھتا ہے انسان کے لیے۔ اس کے ذریعے سے پھر غریبوں کے گھر اجڑ جایا کرتے ہیں، غریب کیا مالدار بھی بالکل پھر وہ ہو جایا کرتے ہیں جہاں سود کاروبار ہو۔ لیکن صدقہ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے سود کو بیان کر کے یہی کیا ہے کہ دیکھو اگر معاشرے کے اندر سے اگر سود کا رواج ختم کرنا ہے، اگر معاشرے کے اندر سے سود کا رواج ختم کرنا ہے تو اس کے لیے اب مالداروں کو یا جن کو اللہ نے حیثیت دی ان کو آگے آنا ہوگا۔ اور اب کیا کرنا ہوگا کہ اگر اللہ کے نام پر تم نہیں دے سکتے ہو خالصتاً تو کم سے کم یہ کرو کہ قرض ہی دینا شروع کر دو، اور وہ ایسا قرض دو کہ جس کے پیچھے سود نہ ہو۔ جو لوگ سود دے رہے ہیں ان کا کاروبار اس کی وجہ سے اب ٹھپ ہو جائے گا، جو لوگ سودی کا ہو۔ اسی کو قرآن کی آیت ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ سود کو اگر ختم کرنا ہے تو اب مالداروں کو جن کو بھی اللہ نے حیثیت دی ان کو آگے آنا ہوگا، اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا؟ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، جن کو آپ نے قرض دیا ہے اگر ان کے پاس ابھی حالات نہ ہو تو ان کو مہلت دیتے چلے جائیں، اور یہ مہلت دینا کوئی نفل یا مستحب نہیں بلکہ واجب قرار دیا علماء نے کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا اور سامنے والے کے پاس حیثیت نہیں ہے تو اب اس قرض کو آپ ڈیلے کر دیں، اس کی ادائیگی کو آپ ڈیلے کر دیں، یہ آپ کے لیے واجب ہوگا یہ عمل کرنا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ،
آگے فرماتے ہیں وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم دے کر بالکل ہی معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے اگر تم کو اللہ کے انعام اور اکرام پر یقین ہے۔ تو کتنی بڑی چیز ہے صدقہ کہ اس کے ذریعے سے معاشرے کی وہ برائی کہ جو لوگوں کے خون کو چوسنے کا کام کرتی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اب سوچئے اللہ کی طرف سے کتنی بڑی یہ نعمت ہے یہ صدقات وغیرہ۔ تو اسی لیے اگر کسی کو اللہ نے بہت دیا ہے تب تو خالصتاً اللہ کے لیے وہ خرچ کر دے اور دے دے، لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہے تو کم سے کم قرضے کی شکل میں اس کو دے دے، اس کا بھی ثواب اللہ کے یہاں صدقے والا ہی لکھا جائے گا۔ چونکہ حدیث میں آیا جو کسی کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے اور اس کی تنگ دستی کو دور کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اگرچہ ایک آدمی پریشان ہے، اس کو آپ نے قرض ہی دے دیا اور اس کے اوپر سے کچھ رقم نہیں لی ہے، تو اس کی بھی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کی زندگیوں میں آسانیاں کر دیں گے۔ آپ دیکھیے جن کے اندر دینے کا جذبہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر کے اندر کیسے خوشحالیاں رکھتے ہیں، بیماریوں سے وہ گھر محفوظ ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر حالات کو لے کر نہیں آیا کرتے۔ لیکن جو لوگ صدقہ وغیرہ نہیں دیا کرتے ہیں ان کے یہاں سودی کاروبار ہی چل رہا ہے۔ آپ دیکھیے ان کے گھر میں کیا پریشانیاں ہیں، کتنی بیماریاں ہیں کہ بیماریاں دوا کھاتے ہی کھاتے دن میں گھنٹے اتنے نہیں ہوتے جتنی دوائیاں ان کو کھانی پڑ جاتی ہیں، نیند کے لیے ان کو دوائیاں کھانی پڑتی ہے، حالانکہ رات ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو خالصتاً اللہ نے آرام ہی کی چیز بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ نے رات کو تمہارے لیے آرام کی چیز بنایا ہے، وہ ایسی چیز بنایا ہے کہ جس کے اندر تم سکون حاصل کرو اور آرام سے سو جاؤ۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو کمائی کی چیز بنایا۔ وہ رات جو آرام کی چیز اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اس میں بھی انسان کے پاس آرام نہیں تو کیا فائدہ ایسی دولت کا؟ آرام کب ملے گا اس دولت کے ہونے کے باوجود؟ جب وہ اس دولت کو خرچ کرنا سیکھے گا۔ اور انسان ذرا سوچے تو صحیح، یہ دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ ہی کا تو دیا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو اس آیت کے اندر مخاطب کیا کہ دیکھو یہ سود کی بیماری جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے نا، سود کے بارے میں آج ہی تفسیر میں وہ چیز آئی ہے، تفسیر ہوتی ہے ظہر کے بعد، اس میں یہ چیز آج ہی آئی ہے کہ سود کے کاروبار کو اگر ختم کرنا ہے، یہ سود کے رواج کو ختم کرنا، اور یہ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ سودی کاروباری کرتے ہیں ان سے یہ کہہ دو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے اب جنگ کے لیے تیار رہیں سے لوگ۔ تو اتنا بڑا یہ جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ کہیں اور جرم کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کسی اور گناہ پر، کفر کرے شرک کرے کچھ بھی کرتا رہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا نہیں، لیکن صرف دو جگہ پر جنگ کا اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک یہی سود اور ایک علماء کے ساتھ اگر کوئی گستاخی کا معاملہ کرے تو وہاں، یہ صرف دو جگہ۔ اب سوچئے ذرا کتنی اہم چیز ہوگی یہ، اور اس سے بچانا امت کو کتنا بڑا وہ ہوگا۔ آج گاؤں دیہات میں لوگ اپنی شادیوں کے اندر سود لینے پر مجبور ہو جایا کرتے ہیں، لون لینے پر۔ تو اگر اس چیز کو، اس بیماری کو ختم کرنا ہوگا تو یہ تنظیم جس کو اللہ نے بنایا، یہ دو چیزیں آپ کریں، آپ ویسے بھی دیں تعاون، اور اگر سامنے والے کی وہ حیثیت ہے کہ وہ صدقات کا مستحق نہیں ہے یا اللہ نے اس کو وہ حیثیت دی ہے لیکن ابھی حالات تھوڑے کمزور ہیں تو قرضے کے طور پر بھی آپ دے سکتے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ وہی آپ کو انعام اور اکرام دے۔ تو یہ بھی آپ اپنی تنظیم کے ذریعے سے کام چلا سکتے ہیں کہ خالصتاً اللہ کے لیے قرض دیں، اور اگر واقعتاً اس آدمی کا کاروبار بعد میں ٹھپ بھی ہو جائے تو وہ پورا معاف بھی کر دیں، اور وہ تنظیم کے پورا کھاتے میں لکھا جائے وہ ساری چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو، جن کے پاس اللہ نے حیثیت دی ہے، ان کو جگہ جگہ پر اللہ نے کھڑا کیا ہے، اور چونکہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ کو چلانا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں آسمان سے ایک چیز نازل کر دیتے، نہیں، اس کے لیے لوگوں کو لوگوں سے اللہ نے جوڑا ہے۔ تو اگر اللہ نے ہم کو اس کام کے لیے جوڑا ہے تو اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ کس طریقے سے گاؤں اور معاشرے سے اس چیز کو ختم کیا جائے، اور شادی بیاہ میں جو لوگ لون لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو کس طریقے سے ختم کیا جائے۔ اگر سامنے والا واقعتاً بہت زیادہ ضرورت مند ہے تب تو اپنے فنڈ میں سے ایسے ہی دے دے، لیکن اگر اس کے پاس اللہ نے حیثیت دی ہے لیکن ابھی حالات تھوڑے کمزور ہو چکے تو اس کو مہلت دے کہ بعد میں تم دے دینا فنڈ کے اندر۔ اور پھر اس کے اندر اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ جس کو قرض دیا جائے، اب وہ بعد میں اگر اپنی طرف سے خوشی سے انعام کے طور پر اگر زیادہ دے دو تو یہ سود کے اندر نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین قرضے کی ادائیگی وہ ہے کہ جس کے اندر دینے والا خوشی سے بڑھا کر دے دے۔ سود کے اندر کیا ہوتا ہے، آدمی فکس اور متعین کر دیتا ہے، اور اس کے اندر امید لگی رہتی ہے۔ امید کچھ نہیں، صرف اس نے میرے لیے آسانی کی اس لیے میں اس کو انعام کے طور پر یہ دیتا ہوں کہ مجھے اس نے آسانی پہنچائی۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بہت اچھا دیا ہے مدد کا، کہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کی دونوں اعتبار سے مدد کر سکتے ہیں، کہ یہ بھی مدد کر سکتے ہیں آپ کہ خالصتاً دے دیں، اور اگر اس کے پاس وہ حیثیت ہے کہ بعد میں وہ دے سکتا ہے تو اس کو قرض کے طور پر دے دیں کہ بھائی تم بعد میں اس فنڈ کو دے دینا۔
اور اللہ نے جب اس کام کو ہمارے لیے چنا تو ہم کو ہی اس کام کو کرنا ہے, دوسروں پر نظر نہیں کرنی ہے. ہاں یہ تو کر سکتے ہیں کہ دوسرے کو اس کی اہمیت دلائی جائے, لیکن کہہ رہے فلاں نہیں کرتا ہم تو یہ کرتے, نہیں, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے لڑکے کے ساتھ مسجد میں گئے تہجد کے وقت میں, تو نماز پڑھ رہے تھے نفل, وہی تہجد جو بھی تہجد رہتی ہے نفل پڑھتے ہیں تہجد کی نماز. تو ان کے لڑکے نے ان سے یہ کہہ دیا کہ ابا ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں, غالباً امام شافعی امام ابو یوسف کوئی بھی بڑے امام تھے بہرحال. تو ان کے لڑکے نے کہہ دیا کہ ابا لوگ تو سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں. تو ان کے والد نے کیا کہا اپنے بیٹے کو, یہی کہا کہ اگر یہی دیکھنے کے لیے آئے ہو تو پھر نماز مت پڑھو. کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کام کے لیے تیار ہوئے تو اللہ نے ہم کو چنا ہے, اب دوسروں پر نظر ہم کو نہیں کرنی, وہ نہیں کرتا تو ہم کو بھی نہیں کرنا, آپ کو اپنا کام پورا کرنا ہے. ہمارے استاد تھے مفتی خورشید صاحب گیاوی دارالعلوم کے استاد, وہ بارہا اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر زندگی کے اندر کامیاب ہونا ہے تو 2 کام کرو. ان کو بھی ان کے استاد نے یہ نصیحت کی تھی, کیا کہ اپنے کام میں کبھی بھی کمی نہ کرو اور دوسرے کے کام پر نظر مت کرو. دوسرا نہیں کرنا تو مجھے بھی نہیں کرنا, دوسرا کم دے رہا میں بھی کم دوں, نہیں, اپنے کام میں آپ کو کمی نہیں کرنی ہے. آپ کو اگر اللہ نے چن لیا ہے اور آپ اس تنظیم میں آگے تو اب یہ کام آپ ہی کو کرنا ہے. ہر انسان یہ سمجھے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے. جب یہ چیز ہوگی تو پھر کبھی بھی اجتماعیت کے اندر ٹوٹ نہیں آئے گی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑی تنظیمیں ہوتی ہیں اس میں آگے چل کر ٹوٹ پھوٹ ہو جائے کرتی ہے, لیکن اگر یہ چیز رہے کہ مجھے اپنے کام میں کبھی بھی ڈھیل نہیں دینی ہے اور دوسرے کے کام پر نظر نہیں کرنی کہ وہ کتنا کر رہا ہے, کم کر رہا ہے, زیادہ کر رہا ہے, اگر یہ 2 چیزیں آ گئی تو پھر وہ تحریک بہت آسانی سے چلتی ہے اور وہ معاشرہ پھر بہت آسانی سے چلتا ہے. کیا اپنے کام میں ڈھیل نہیں ہونی چاہیے اور دوسرے کے کام پر نظر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ نہیں کر رہا تو مجھے بھی نہیں کرنا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیز کہ اللہ نے اس کام کو ہمارے لیے چنا ہے تو اب ہم کو ہی کرنا ہے, اور جب یہ کام ہمارے ذمے اب آ گیا ہے, اللہ نے ہمارے لیے اس کام کا انتخاب کر دیا, تو اب جو تعاون کی جو شکل ہے اس کو برابر کرتے رہنا ہے. آپ یہ سوچیں 1 مہینے میں نے 10,000 دے دیا باقی غائب, 5-6 مہینے بعد پھر 10,000 دے دیا, نہیں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہر مہینے کا متعین کر کے ایکسٹرا دے دیا, 5 مہینے کے اعتبار سے 2-2 ہزار کے اعتبار سے 10 دے دیا, وہ الگ ہے. لیکن ایک یہ کوئی فکس نہیں کہ آپ نے اس مہینے بنا دے دیا, اگلے مہینے بالکل نہیں دیا, پھر نہیں دیا, پھر دے دیا, ایسا نہیں. اس کی وجہ سے پھر برکت نہیں آئے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ ولو کان قلیلا, بہترین عمل وہ ہے جس کو پابندی سے کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. تو برکت کا جو تعلق ہے وہ زیادہ سے نہیں ہے, برکت کا اعتبار اخلاص اور کنٹینیو مستقل کرنے سے. اسی لیے آپ دیکھیے کروڑ پتی ہیں لیکن وہ پریشان ہے, پیسے میں برکت نہیں, حالانکہ پیسے تو بہت ہیں. ایک آدمی 10,000 20,000 میں بھی گزارا کر لے رہا ہے, کم ہے, لیکن کیا ہے کہ وہ اپنی محنت برابر کر رہا ہے اور اپنے خون پسینہ کما کر کے اپنی کمائی برابر کر رہا ہے. اور اس کا کیا ہے, ایک دن کام پر گیا 10 دن چھٹی کر لیا, بھائی اس کا کام آن لائن چل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, تو پھر اس میں وہ برکتیں اس کو نظر نہیں آیا کرتی ہیں. تو اسی لیے اگر اس کام کے اندر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ برکت کے ساتھ یہ کام چلتا رہے اور پابندی سے چلتا رہے, تو اس کے لیے یہ چیز کرنی ہوگی. جیسا کہ بتایا کہ پابندی سے نہیں ہو پا رہا تو نہیں, پھر وہ برکت نہیں رہے گی, اور پھر دلوں کے اندر بھی دوری آئیں گی کہ ارے فلاں نہیں دیتا. نہیں, اگر اللہ نے آپ کو چنا ہے آسانی سے جو بن پڑا, آپ کو فکس نہیں کرنا, فکس نہیں کریں, لیکن ہر مہینے دے, جو طریقہ ہے ہر مہینے دینے کا وہ ضرور دیں, اس کے ذریعے سے پھر اس کام میں برکت آئے گی. تو یہ بہت بڑا اونچا عمل ہے اور اس کی حدیث کے اندر بہت ساری فضیلتیں اور برکتیں آئی ہیں. اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بری موت سے حفاظت فرمائے. اور بری موت کیا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جیسی زندگی آدمی گزارے گا ویسی اس کو موت آئے گی, اور جیسی موت آئے گی اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا. اب ناگہانی موت اکثر کن کے ساتھ آیا کرتی ہے, اکثر, ورنہ تو کبھی کبھی تو نیک لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے, لیکن اکثر کن کے ساتھ ہوتا ہے جو غلط کاموں میں ملوث ہوتے ہیں. اب دیکھیے کچھ غلط کام کر کے گاڑی چلا رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا اور وہ گیا, تو یہ کس چیز کا نتیجہ ہے کہ اس کی زندگی اچھے سے نہیں گزری. اسی لیے اللہ کے نبی نے ہمیشہ اس چیز سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناگہانی موت سے میری حفاظت فرما, ناگہانی موت سے میری حفاظت فرما. تو یہ بہت اونچا عمل ہے, اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بری موت سے آدمی کی حفاظت فرمائیں گے. اور پھر اس کی برکت یہ رہے گی کہ آپ کے بعد بھی آپ کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ وہ رحمتیں اور برکتیں نازل کریں گے جس سے کوئی انسان دوسرا اندازہ نہیں کر سکتا. اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں صدقہ وغیرہ, یا اگر کرتے ہیں تو محض صرف اپنا دکھلانے کے لیے, تو ان کے بارے میں اللہ نے ان کے بارے میں مثال دی ہے, وہ بھی اسی پارے کے اندر 3 پارے میں مثال دی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ کیا مثال دی ہے کہ جس کا ایک باغ ہو, اس کی بھی مثال باغ سے ہی دی ہے, لیکن اس کے باغ کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک پتھر ہو, پتھر پر کوئی باغ اگتا ہے بھائی, کوئی پیڑ نہیں ہوگے گا, لیکن فرمایا کہ اس پتھر کے بعد کچھ دنوں کے بعد اسی پتھر پر تھوڑی سی مٹی جم جائے,
اب آدمی کو کیا امید ہوگی کہ میں اپنی فصل اس پر اگا سکتا ہوں, مٹی آ گئی بھائی اس پر, لیکن اب پھر سے بارش تیز کیا ہے تو وہ مٹی رہے گی اس پر, ختم ہو جائے گی. تو یہی چیز ہے اس مال کی کہ آدمی کے پاس مال ہے اور اگر وہ خالی سوچتا رہے گا مجھے خرچ کرنا ہے تو وہ سوچنے میں رہ جائے گا, اور نتیجہ یہ ہوگا ایک دن اس کو موت آئے گی اور وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا اور وہ اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر پائے گا. تو اس لیے اس کام کو اللہ نے اگر ہمارے لیے چنا ہے, یہ اللہ نے بہت بڑی سعادت بخشی ہے. ہر کسی کو یہ چیز توفیق نہیں ہوتی. اور کتنا اونچا عمل سوچئے کہ ہم کسی کی مدد کے لیے بیٹھ گئے, وہاں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بالکل انتظام سارے کر رہے ہیں کہ یہ میرے بندے کی فکر میں لگا, میں اس کی فکر میں لگوں گا. یہ میرے بندے سے تکلیف کو دور کرنے کی فکر میں بیٹھا ہے, میں اس کی تکلیف کو دور کروں گا. اور پھر یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے جب آپ سینکڑوں لوگوں کا تعاون اور ان کی مدد کریں گے تو ان تمام کی دعائیں جب آپ کو لگیں گی تو وہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں. ضرورت کے وقت اگر ضرورت پوری کی جائے نا تو پھر اس وقت جو دعا نکلتی ہے وہ آپ ویسے بڑے بڑے ائمہ سے دعا کرواتے رہیں, علماء سے دعا کرواتے رہیں, اس کا وہ اثر نہیں ہوگا. جو ایک ضرورت مند کی ضرورت پورے کرنے پر جو دل سے دعا نکلتی ہے اس کی ایک الگ تاثیر رہتی ہے, وہ کبھی اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوا کرتی ہے. تو اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ ہماری جیب سے جا رہا, نہیں, اس کے بدلے میں اللہ کیا کیا دیں گے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ کو بھی ملے گا, آپ کے آگے آنے والی نسلوں کو بھی ملے گا. تو اس لیے شوق سے خرچ کرنا چاہیے, اور یہ سوچ کر انسان خرچ کرے کہ اللہ ہی نے تو دیا ہے اور اسی کے بندوں کی فکر میں اگر میں لگتا ہوں تو یہ میرے لیے دنیا میں بھی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اب سارے آسانی کا انتظام کر دیں گے, اور آخرت تو پھر ہے ہی ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کے اللہ نے بہت بڑا انعام رکھا ہے. تو اخلاص کے ساتھ اس کام کو کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ اس کام میں مضبوطی دے, آپ لوگوں کے اندر اجتماعیت اور اتفاق سے رکھے, ایک دوسرے کا ادب اور احترام آپس میں رہے. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اس سوسائٹی کو آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی چلاتا رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم تمام لوگوں کی خطاؤں کو دور فرما دیجیے. یا اللہ اعمال صالحہ اور نیک اعمال کے ہم تمام لوگوں کو توفیق برحمت فرما دے. یا اللہ یہ تنظیم, یا اللہ نے تو نے اس تنظیم کو کھڑا کیا ہے. یا اللہ یہ لوگ اخلاص کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے ہیں. یا اللہ حدیثوں کے اندر بارہا آیا ہے کہ جو کسی کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں. جو کسی کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں. یا اللہ اس کام میں لگنے کی وجہ سے یا اللہ ان کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ ان تمام لوگوں کی زندگیوں کے اندر خیر کے اور بھلائی کے فیصلے فرما دے. شرور و فتن سے یا اللہ ان تمام لوگوں کی حفاظت فرما, پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کام میں جو لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی زندگیوں کے اندر آسانیاں فراہم کر دے. یا اللہ ان کی مدد کے لیے یا اللہ جو تو نے وعدہ کیا ہے وہ اللہ وہ مددیں ان کی زندگی کے اندر اور ان کے آگے آنے والی نسلوں کے اندر بھی اتار دیجیے. یا اللہ جو لوگ بھی بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ بہت سے لوگ یہاں موجود ہیں, ان کے اعزاء اقربا رشتہ دار میں سے بہت سے لوگ اس دنیا میں سے چلے گئے ہوں گے. یا اللہ اور بھی جو بھی یا اللہ اس دنیا سے چلے گئے ان تمام کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجیے. یا اللہ پوری امت مسلمہ کی ترقی کے اور بلندی کے یا اللہ اسباب اس دنیا کے اندر مہیا فرما دیجیے. یا اللہ ہر طرح سے مسلمانوں کے لیے یا اللہ پوری امت مسلمہ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. یا اللہ اس ملک کے اندر اور پورے عالم کے اندر امن چین اور سکون کا ماحول پیدا فرما دیجیے. یا اللہ تمام دینی مدارس مساجد مکاتب اور خانقاہیں اور رفاہی انتظام جو دنیا کے اندر چل رہے ہیں یا اللہ انہی میں سے کہ یہ تنظیم بھی ہے جو لوگوں کی مدد کے لیے کھڑی ہے. یا اللہ ان تمام کے حق میں بہتری کے فیصلے فرما دیجیے. یا اللہ ان تمام کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجیے. یا اللہ اس کام میں ان کے اخلاص کی وجہ سے برکت عطا فرما دیجیے. یا اللہ جتنے بھی لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں یا اللہ واقعتاً وہ اللہ کے بندے ہیں. یا اللہ ان کی دعائیں ان تمام کے حق میں قبول فرما لیجیے. یا اللہ ان تمام کے حق میں قبول فرما دیجیے. یا اللہ ان کی زندگیوں کے اندر ان کے کاروبار کے اندر ان کے گھر بار کے اندر ہر طرح کی رحمتوں اور برکتوں کے فیصلے فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے, اور جس فکر کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ اس فکر کو باقی رکھ یا اللہ, اور اس کام کی فکر ہمارے دلوں کے اندر مزید پختہ اور مضبوط بنا دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم.